مجھے بے آباد کر دیا, بے رونق کر دیا. اللہ تو ان کی زندگی میں سے رونق ہٹا لے. اے اللہ تو ان کو بھی بے آباد کر دے, بے رونق کر دے. اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کر دیا, اللہ ان کی زندگیوں کو بھی ویران کر دے. آج ہمارے سامنے جو بربادیاں ہیں کہ یہ مسجدوں کی بددعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے, لیکن سوچنے کے لیے احساس ہونا چاہیے. ہمارے پاس وہ ہے کہاں ہمارے پاس احساس؟ ہم اتنا کہاں سوچتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, جو غیب پر یقین رکھتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے, جو روزی دی ہے, اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. روزی تو ہم نہیں دی ہے نا, اور پھر ہم اپنے ہی راہ میں مانگتے ہیں تو دینے سے انکار کرتا بندہ. کتنا اچھا سوچو تو صحیح. بیٹا رو رہا ہے, 5 سال کا 6 سال کا بچہ, ابو سویٹ سویٹ مٹھائی مٹھائی, اور ہم نے خرید کر اس کو 10 روپے کی مٹھائی بنائی, لو بیٹا لو, اس کو دے دیا. دینے والے ہم. اب اس بیٹے سے ہم ہی کہہ رہے ہیں بیٹا تھوڑے سے اپنے ابو کو دے دو, پاپا کو دے دو. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, وہی دی ہم نے, دلائی ہم نے, پیسہ ہم نے محنت سے کمایا اور اپنی کمائی سے اپنے بیٹے کو دیا مٹھائی خرید کر, اور بیٹے سے مانگ رہے بیٹا دے دو. کتنا ہنستا ہے وہ اللہ. دیکھو دیا ہم نے, ہاتھ ہم نے دیے, پیر ہم نے دیے, دماغ ہم نے دیا, صلاحیت ہم نے دی, دل ہم نے دیا, کاروبار کرنے کی عقل ہم نے دی, روزی کمانے کی عقل ہم نے دی, اس کے کھیت میں پانی ہم نے دیا, اناج ہم نے پیدا کیا, اور آج ہم ہی اپنے راہ میں مانگ رہے تو بندہ کہہ رہا میں نے اپنے ہنر سے کمایا. کتنا ہنستا ہوگا وہ. کیا بھوکا ہے؟ نہ ہماری نمازوں کا بھوکا ہے, نہ ہماری عبادت کا بھوکا ہے. یہ خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں نا, خانہ کعبہ جہاں حج ہوتا ہے, ٹھیک اس کے سیدھے چھٹے آسمان کو پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے. سدرۃ المنتہا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہیں تک لے گئے تھے. جب آپ گئے اللہ سے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے, تو سدرۃ المنتہا تک لے گئے. اس کے بعد جبرائیل الگ ہٹ گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی یہاں تک ہی میری رسائی ہے, اس کے بعد آپ اکیلے, اگر ایک قدم بھی ہم آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے نور سے, اس کی تجلی سے ہم جل کر راہ ہو جائیں گے, آپ جائیں. اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا, بس وہیں تک رہے. وہ سدرۃ المنتہا جانتے ہو کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے, اور ٹھیک خانہ کعبہ کے سیدھے چھٹے آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا, ادھر بھی کعبے کی طرح ایک شکل بنی ہوئی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. اور جیسے دنیا میں ہم اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, ایسے ہی سدرۃ المنتہا کے پاس طواف ہوتا ہے, فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور 50,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں, ایک وقت میں. اور 50,000 فرشتے طواف کرنے کے بعد, 7 چکر لگانے کے بعد, پھر دوسرا طواف کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لائن میں کہ اب جب میرا نمبر آئے گا تب ہم طواف کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 50,000 فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر چکا ہے, وہ 50,000 فرشتے پھر لائن میں لگ گئے. اب وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری باری آئے. قیامت کی صبح تک اب ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں اللہ کی اس گھر کے طواف کرنے کے لیے کہ جو لائن میں لگے ہوئے ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی اللہ کے پاس, لیکن پھر بھی جانتے ہو وہ ہماری عبادتوں کو کیوں پسند کرتا ہے. فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے, وہ ڈر کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے ڈرے ہوئے ہیں.
जन्नत की नेमतें चाहते हैं। आए मेरे बंदो, तुम्हारी इबादतें मुझे फरिश्तों की इबादतों से ज्यादा पसंद इसलिए कि तुमने मुझे देखा नहीं है, फिर भी तुम मेरी राह में निकले हो। आए मेरे बंदो, तुमने मेरी जन्नत को देखा नहीं, फिर भी तुम उसकी नेमतें हासिल करना चाहते हो। ओ मेरे बंदो, तुमने मेरी जहन्नम को देखा नहीं, फिर भी जहन्नम के अज़ाब से डरते हो। इसलिए मुझे तुम्हारी इबादतें फरिश्तों की इबादत से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुझे तुम्हारे अरकान, मुझे तुम्हारी इबादतें फरिश्तों की इबादत से ज्यादा पसंद है। लेकिन बंदा करे तब ना। नमाज तो ऐसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं जैसे लगता है कि हम अल्लाह के ऊपर एहसान करके आ रहे हैं। बहुत बड़ा हमने अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया, अल्लाह के ऊपर एहसान, ऐसा लगता है। ये हाल हो गया हमारा। हमने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से जो खर्च करते हैं, खर्च करने वाले लोग, दिया हमने और खर्च मेरी राह में नहीं करते। अभी मांगो किसी से, दे दो, अरे 500 रुपए दो, नहीं 100 काफी है। अरे नहीं, काम नहीं चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन के बाद थोड़े हालात सुधरे, तुम सब ले ले। कभी बेटा बीमार हो जाए तो 5000 का इंतजाम हो जाएगा, अब भी हो जाएगा। बेटे के पेट में दर्द, डॉक्टर ने लिख दिया अल्ट्रासाउंड, 2000 का इंतजाम अभी हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के घर में नहीं होगा। हम अपने आप को भी तो टटोले। वो कौन सा जमाना था जब अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद नबी की एक छत खजूर के पत्ते की बनी हुई है, नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी खड़े हुए, सहाबा नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, अल्लाहू अकबर, सहाबा ने नबी के पीछे नमाज पढ़ ली। रुकू में गए, हवा में तेजी आ गई, रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हवा इतनी तेज चली कि खजूर के पत्तों की बनी हुई छत उड़ गई। अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में गए, पानी के कतरे जमीन के ऊपर गिरने लगे। जमीन पर मिट्टी थी, पानी के कतरे जमीन पर गिरते और जमीन से मिट्टी उठकती और वो मेरे नबी के चेहरे पर लग जाती। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहाबाए किराम की तरफ चेहरा किया, मुक्तदियों की तरफ, चांद जैसा चमकने वाला चेहरा आज मिट्टी से सना हुआ है, आज मिट्टी से गर्दालूद है। सहाबा ने नबी अकरम के चेहरे पर लगी हुई मिट्टी को देखा, आपके सहाबा के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, आज खजूर के पत्तों की छत उड़ गई, जमीन पर मिट्टी के छींटे आपके चेहरे पर लगे। अल्लाह के नबी, इस मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़िए, इसके ऊपर कोई छत डलवा देते हैं ताकि बारिश के कतरे जमीन पर ना आए। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया कि लोगों, इस मस्जिद के लिए, मस्जिद नबी के लिए कुछ लोग चंदा दो, उस्मान गनी एक तरफ से उठते कहते हैं, आय अल्लाह के नबी, किसी से 1 रुपया लेने की, 1 पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मस्जिद नबी के लेंटर के लिए जितने रुपए, जितने पैसे, जितनी रकम की जरूरत है, उस्मान गनी अकेले देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये वो जमाना था, लोग नबी अकरम के चेहरे पर पड़ने वाली मिट्टी को नहीं देखते थे तो एहसास हो जाया करता था। आज हमारी हालत क्या है? आज 1-2 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे देते हैं जैसे लगता है हमारी रूह निकल रही हो। मेरे भाइयों, यही चीजें तो काम आएंगी, यही चीजें तो काम आएंगी। यही तो कहा, युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। हिजरत करके जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचते हैं, आपको मालूम होगा मदीने के अंदर मस्जिद नबी ऐसे ही खजूरों के पत्तों की छत की बनी हुई थी और मगरिब की नमाज अंधेरे में पढ़ी जाती थी, इशा की नमाज
صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بہت لیٹ پڑا کرتے تھے، اندھیرے میں نماز ہوتی تھی۔ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر تھوڑا سا تیل مل جائے جو مسجد نبوی میں چراغ جلانے کے کام آ جائے۔ اتنے غربت کا زمانہ تھا، اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ مسجد نبوی کئی دنوں تک بننے کے بعد اندھیرے میں فجر کی نماز، عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت تمیم داری اپنے گھر سے چراغ لے گئے، ایکسٹرا چراغ آ گیا، تیل ڈالا، روئی لگائی کاٹن اور چراغ جلا دیا، اور عشاء کی نماز کے وقت میں لے جا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ یہ پہلا دن تھا مسجد نبوی بننے کے بعد، یہ پہلا دن تھا چراغ جلنے کا۔ اللہ کے نبی جب حجرہ عائشہ سے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو آپ نے روشنی دیکھی، جب روشنی دیکھی تو آپ کا چہرہ کھل گیا۔ صحابہ کرام کے کھلے ہوئے چہروں کو دیکھا، آپ مصلی امامت پہ آگے بڑھ گئے، پوچھا یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے روشن کیا ہے؟ یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے جلایا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تمیم داری لائے ہیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج میرے پاس ایک چراغ کا اور انتظام ہو گیا مزید تو میں لے آیا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا کیوں رہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا لقد نورت الاسلام یا تمیم، قد نورت الاسلام یا تمیم، اے تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا، آج تو نے پورے اسلام کو روشن کر دیا، آج تو نے پورے مذہب کو روشن کر دیا، آج تو نے پورے دین کو روشن کر دیا، آج تو نے چراغ جلا کر پورے دین کو چمکا دیا، پورے اسلام کو چمکا دیا۔ یہ صورت حال تھی اس زمانے میں بھی لوگ اندھیروں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ایک بار غزوہ تبوک کے لیے جب اونٹوں کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو 100 اونٹ دے؟ عثمان غنی اٹھے کہ میں 100 دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو 100 دے؟ عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے دے؟ تیسری بار عثمان اٹھے کہ میں اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم چپ رہو، تم نہیں بولو گے۔ کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے دے؟ تو عثمان پھر چوتھی بار اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 400 دے چکے ہو، اب تو رہنے دو، اب تم سے نہیں مانگ رہے۔ کوئی عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ پانچویں بار بھی عثمان اٹھتے کہ اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں 100 اونٹ۔ آپ نے کہا عثمان اب تم سے نہیں کہتا۔ چھٹی بار بھی وہی اٹھے، آپ نے کہا عثمان اب رحم کرو، اب مت دو، تم 600 دے چکے ہو۔ 7ویں مرتبہ آپ نے دوسروں سے مانگا لیکن 7ویں بار بھی عثمان اٹھے۔ آپ نے کہا عثمان تم مانگو گے نہیں، اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار مانگو اور تم اٹھو گے، تم سے کتنے لے؟ جب 700 اونٹ عثمان دے چکے تو اللہ کے نبی نے کہا سنو ابھی جبریل میرے پاس آئے اور یہ کہہ کر گئے کہ عثمان سے کہہ دو آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، آج اتنی بڑی دین کی خدمت کی ہے، الیوم آج کے بعد لوگوں سن لو ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ آج کے بعد اگر یہ عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، ایک بھی نیک عمل نہ کرے، اللہ اس کو پھر بھی جنت دے کر رہے گا، اللہ عثمان کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ یہ کون سا دور تھا جو نبی بار بار دوسروں سے مانگ رہے ہیں، عثمان اکیلے اٹھ رہے ہیں؟ یہ جذبہ ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، اس کی تفسیر میں جائیے اور پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجیے۔ یہ پہلا رکوع ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ پورا قرآن تو چھوڑ دیجیے، کہاں تک آپ مطالعہ کر پائیں گے اور کہاں تک آپ چل پائیں گے؟ پہلے رکوع سے عبرت حاصل کر لیجیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اور اس کے بعد لاسٹ جملہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو قیامت کے دن، آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں
کہ ایک دن ہم اپنی زندگی کا خاتمہ بھی ہوگا میرا، اور مریں گے بھی، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم سے ہماری زندگیوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ 4 سوال ہوں گے، 5 سوال ہوں گے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں میدان محشر میں۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال، ہم نے تجھے جو عمر دی تھی تو نے اس کو کہاں گوایا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کی تھی اس کو کہاں گوایا؟ وعن مالہ، مال دیا تھا کہاں سے کمایا؟ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا؟ وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ، اور اس کو خرچ کہاں کیا؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ پہلا سوال عمر کہاں گوائی؟ یہ 1 سال سے لے کے 80 سال تک کی جو زندگی دی تھی کہاں گوائی؟ بڈھے بولیں گے حقہ پینے میں۔ کہاں گوائی؟ مال و دولت کما کے اولاد کے نام کرنے میں۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، عمر میں 1 سال سے لے کے 80 سال کی پوری زندگی آ گئی، لیکن جوانی کے تعلق سے اللہ الگ سوال کرے گا۔ 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی جو زندگی ہوتی ہے یہ جوانی کہلاتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ الگ سے سوال کرے گا۔ یہ ہم نے جو زندگی تمہیں دی تھی جوانی، نوجوانی اور جوانی، یہ تم نے کہاں گوائی، کہاں خرچ کیا؟ جواب تیار کرو۔ کیا ہے جواب؟ کیرم بورڈ کھیلنے میں، IPL دیکھنے میں، بیڑی سگریٹ کی کھیتی کرنے میں، بنانے میں، سود کھانے میں۔ عورتیں جواب دیں گی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے میں، اپنے دیوروں کے ساتھ گھومنے میں، اپنے بہنوئیوں کے ساتھ گھومنے میں، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے میں۔ کھول کھول کے بتاؤں کیا کیا بتاؤں؟ اپنی زندگی کے بارے میں سب سوال کا جواب ڈھونڈ لو۔ جوانی کا 2 سوال، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے؟ یہ تیسرا سوال، کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال خرچ کہاں کیا؟ یہ بھی بتاؤ۔ کمانا ضروری نہیں، کمانے سے زیادہ خرچ کہاں کیا؟ خرچ اپنے بیٹے کو MBBS کرانے میں، MBBS میں ہمارا بیٹا نہیں آیا تو 50 لاکھ 60 لاکھ روپے ڈونیشن دے کر ہم پرائیویٹ اسکولوں میں گھسڑنے لگے۔ جواب ڈھونڈ لو کیا جواب دینا ہے۔ پیسہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ 4 سوال، اور 5واں سوال ہم مولویوں سے بھی ہوگا۔ وہاں علم جو دیا تھا اس کو تم نے لوگوں تک کتنا پہنچایا؟ یہ 5واں سوال ہم کیسے علماء سے بھی ہوگا۔ یہ 5 سوال جب تک کوئی آدمی جواب نہ دے دے قدم نہیں ہلا سکتا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا دن یہ ماننا پڑے گا، ڈے آف ججمنٹ، ایک فیصلے کا دن آئے گا۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کے عملوں کا پورا حساب اور پورا ججمنٹ کر دے۔ کوئی دنیا میں ایسی عدالت ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ ایک سوال، ہم نے کسی ایک آدمی کا قتل کیا ہے، جرم ثابت ہو گیا کورٹ کے اندر، ہماری سزا کیا ہے؟ پھانسی۔ نربھیا ہتیا کانڈ میں 4 لوگوں کو پھانسی ہوئی، ایک نے پہلے خودکشی کر لی تھی، 5، ایک نابالغ تھا تو وہ بچ گیا۔ نربھیا ایک تھی، اس کو مارنے والے 4 تھے، 5-6 لوگ تھے، ایک نابالغ تھا اس کو 3 سال کی سزا ملی، وہ چھوٹ گیا، ایک تہاڑ جیل میں خودکشی کر کے خود مر گیا، بچے 4، ان کو لٹکا دیا گیا پھانسی کے پھندے پر۔ جان تو ایک کی گئی، ان لوگوں نے مل کے ایک کی جان لی، اور اس ایک کے بدلے میں جان کتنے لوگوں کی گئی؟ 5 لوگوں کی۔ ایک نے خودکشی کی اور 4 پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے گئے۔ انصاف نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر 20 لوگوں نے بھی مل کے مارا کسی ایک کو تو 20 کو قتل کیا جائے گا، لیکن ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا، ہم ہیں، ایک کو قتل کیا اور جرم ثابت ہو گیا تو سزا کیا ہے؟ پھانسی۔
سعودیہ میں ہوئے تو قتل، لیکن اگر ہم نے 50 کو مارا ہے تو اکیلے ہم نے اگر 50 کو مارا ہے تو سزا کیا ہے؟ پھانسی۔ ایک کو مارا تب بھی پھانسی، 50 کو مارا تب بھی پھانسی۔ جن ہم نے 50 کو مارا تو ہمیں ایک پھانسی لگ رہی ہے، تو یہ ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی، ابھی 49 قتل کی سزا بھی باقی ہے جو دنیا کی عدالت ہمیں نہیں دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی ہے دنیا کی عدالت۔ ہم نے 10 کو قتل کیا، ہمیں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے نے ہمیں بھی مجرم ثابت کر کے ہمیں سزائے موت سنا دی، ہمیں سزا مل گئی۔ ہم نے تو 10 کو قتل کیا، سزا تو ہمیں اکیلے ملی، ابھی 9 آدمی کے قتل کی سزا میرے اوپر باقی ہے، یہ کون دے گا؟ دنیا کی کوئی عدالت نہیں جو اس آدمی کو پوری سزا دے سکے۔ اسی لیے بنایا گیا آخرت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، جہاں انسان کو اس کے اچھے اور برے عمل کی پوری جزا بھی ملے گی اور پوری سزا بھی ملے گی۔ جو 9 قتل کی سزا اور باقی ہے، جو 49 قتل کی سزا اور باقی ہے، وہ تمہیں جہنم میں بھگتنا پڑے گی، وہ تمہیں سزا ملے گی۔ اس لیے ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا، قیامت کا دن ماننا پڑے گا۔ اس لیے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ایک دن آئے گا قیامت کا، اور اس دن انسان کو اس کے عملوں کی پوری جزا و سزا ملے گی۔ اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله۔ آج کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، آج کوئی نفس کسی نفس کی، آج کوئی انسان کسی انسان کا